مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کے دیرینہ ساتھی اور معتمد خاص سمجھے جانے والے عرفان صدیقی کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک لمبے عرصے تک درس و تدریس سے وابستہ رہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، سابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل زبیر حیات، لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود سمیت سینکڑوں سول فوجی بیوروکریٹس اور دیگر شعبہ زندگی میں خدمات انجام دینے والے ان گنت افراد معروف دانشور، کالم نگار، مصنف اور شاعر پروفیسر عرفان صدیقی کے شاگردوں میں شامل ہے۔ جنرل عاصم منیر 1980 کی دہائی میں فیڈرل گورنمنٹ سر سید کالج راولپنڈی میں پری میڈیکل کے طالب علم تھے۔ پروفیسر عرفان صدیقی سے انہوں نے اردو کا مضمون پڑھا۔ دلچسپ اتفاق ہے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ 1970 کی دہائی میں فیڈرل گورنمنٹ سر سید اسکول میں زیر تعلیم رہے۔ انہوں نے بھی اردو کی تعلیم عرفان صدیقی سے حاصل کی تھی۔ اسی طرح لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود بھی سر سید کالج سے تعلیم یافتہ ہیں اور عرفان صدیقی کے شاگرد رہے۔ عرفان صدیقی کا اصل نام عرفان الحق صدیقی تھا، لیکن وہ اپنے قلمی نام عرفان صدیقی کے نام سے زیادہ معروف اور جانے جاتے ہیں۔ عرفان صدیقی جماعت اسلامی کے مرحوم رہنما اور دانشور نعیم صدیقی کے بھانجے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے پھوپھیزاد تھے۔ راولپنڈی کے مضافاتی علاقے چک بیلی خان روڈ پر واقع ایک گاؤں ڈھوک بدحال میں 25 دسمبر 1949 کو پیدا ہونے والے عرفان صدیقی نے ابتدائی تعلیم گاؤں کے اسکول سے ہی حاصل کی۔ بعد ازاں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ عرفان صدیقی نے علمی زندگی کا آغاز ایک پرائمری اسکول ٹیچر سے کیا۔ بعد ازاں ترقی کر کے ہائی اسکول اور اس کے بعد سر سید کالج راولپنڈی میں اردو کے لیکچرر مقرر ہوئے۔ 18 سال تک ایف جی سر سید کالج راولپنڈی میں تدریسی خدمات انجام دی۔ بطور استاد کریئر کے ایک طویل عرصے کے بعد انہوں نے صحافت کے میدان میں قدم رکھا اور مختلف اخبارات میں کالم لکھنے شروع کیے۔ 1997 میں جب پاکستان مسلم لیگ نواز برسر اقتدار آئی تو عرفان صدیقی کو اس وقت کے صدر مملکت رفیق تارڑ کا پریس سیکرٹری اور تقریر نویس مقرر کیا گیا، جہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کے تعلق کا آغاز ہوا، جس کے بعد تقریباً 3.5 سال تک صدیقی صاحب پیشہ ورانہ صحافت سے الگ رہے۔ عرفان صدیقی نے 1990 میں پیشہ ورانہ صحافت کا آغاز مضمون نویسی سے کیا۔ وہ محمد صلاح الدین شہید کے ہفتہ وار میگزین تکبیر سے وابستہ ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ 1997 تک جنگ اخبار میں نقش خیال کے عنوان سے کالم بھی لکھتے رہے۔ عرفان صدیقی ریڈیو پاکستان میں متکلم، فیچر رائٹر اور ڈرامہ نگار بھی رہے اور 100 سے زائد ایسے ریڈیو ڈرامے لکھے جنہیں عام عوام اور دانشوروں کی طرف سے وسیع پیمانے پر سراہا گیا۔ نواز شریف کے تیسرے دور حکومت میں عرفان صدیقی کو وزیر اعظم کا مشیر برائے قومی تاریخ اور ادبی ورثہ مقرر کیا گیا، جس کے بعد انہوں نے کالم لکھنا ترک کر دیا تھا۔ تاہم نواز شریف کی تقاریر عرفان صدیقی ہی لکھا کرتے تھے۔ شہباز شریف کے پہلے دور حکومت میں انہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی امور اور میڈیا تعینات کیا گیا، جہاں انہوں نے سیاسی ابلاغ، قومی یکجہتی اور فکری پالیسی سازی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ بعد ازاں وہ سینٹ کے رکن منتخب ہوئے اور قائمہ کمیٹی برائے خارجہ امور کے چیئرمین کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ ان کے کام کو دیکھتے ہوئے انہیں پاکستان کے اعلیٰ سول اعزاز ہلال امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ مسلم لیگ نون کے دوبارہ برسر اقتدار آنے کے بعد سینیٹر عرفان صدیقی کا حکومتی امور میں عمل دخل بڑھ گیا۔ وہ خارجہ امور کی سینٹ کمیٹی کے چیئرپرسن تھے، جبکہ بزنس ایڈوائزری، ہیومن رائٹس، انفارمیشن اور براڈ کاسٹنگ، داخلہ اور منشیات کنٹرول سمیت مختلف کمیٹیوں کے رکن تھے۔ عرفان صدیقی پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں حکمران جماعت کے پارلیمانی لیڈر بھی تھے۔ عرفان صدیقی نے اپنے سیاسی اور صحافتی سفر میں مشکلات کا بھی سامنا کیا۔ 2019 میں عمران خان کے دور حکومت میں انہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے گرفتار کر لیا گیا، جس پر ملک بھر کے صحافتی اور ادبی حلقوں نے شدید رد عمل ظاہر کیا۔ ہتھکڑیاں لگا کر عدالت میں پیش کرنا گو کہ پاکستان میں ایک عام سی بات ہے، لیکن عرفان صدیقی، جن کی ساری زندگی کتاب اور قلم کے ساتھ گزری، جن کے شاگردوں کا حلقہ خاصا وسیع ہے،
جب انہیں اس وقت 70 سال کی عمر میں ایک مجہول سے الزام کے تحت ہتکڑیاں لگا کر عدالت میں پیش کیا گیا تو معاشرتی سطح پر اسے اساتذہ کی تحقیر سے تعبیر کیا گیا۔ ان کی گرفتاری اس بات کی علامت بن گئی کہ قلم کار اور اہل دانش کو اپنی رائے کے اظہار کی کس قدر بھاری قیمت ادا کرنا پڑتی ہے۔ عرفان صدیقی کا شمار ان شخصیات میں ہوتا تھا جو ریاستی اداروں کے کردار پر نہایت سنجیدہ مگر متوازن رائے رکھتے تھے۔ وہ فوج اور سول قیادت کے درمیان ہم آہنگی کے حامی تھے، تاہم جب بھی انہیں ادارہ جاتی تجاوز یا سیاسی مداخلت محسوس ہوتی وہ کھل کر اظہار خیال کرتے۔ ان کا نواز شریف سے دیرینہ تعلق ذاتی اعتماد، فکری ہم آہنگی اور جمہوری نظریے پر مبنی تھا۔ ان کے سیاسی اور فکری موقف میں ہمیشہ ایک اصولی مزاحمت نظر آتی رہی۔ زندگی کے آخری برسوں میں عرفان صدیقی قومی سیاست، بین الاقوامی تعلقات اور فکری محابس پر اپنی تحریروں کے ذریعے متحرک رہے۔ نومبر 2025 میں طبیعت بگڑنے کے باعث وہ چند روز ہسپتال میں زیر علاج رہے اور 10 نومبر 2025 کو اسلام آباد میں انتقال کر گئے۔ عرفان صدیقی نے اپنی زندگی میں قلم، تدریس اور خدمت وطن کو یکجا کر کے ایک نادر مثال قائم کی۔ عرفان صدیقی پاکستان کے سیاسی اور فکری مباحثے میں نرم، نفیس اور باوقار تحریری اسلوب کے باعث منفرد مقام رکھتے تھے۔ ان کا شمار ان لکھاریوں میں ہوتا ہے جنہوں نے پاکستانی صحافت کو وقار، شائستگی اور سنجیدگی بخشی۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔